بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صاحب جی رک جائیں، اس دروازے کے پیچھے جو سچ ہے وہ آپ کی برداشت سے باہر ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج تھی جس نے میرے قدموں کو زمین میں گاڑ دیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا تھا، اسی پرانی بوسیدہ وردی میں، چہرے پر وہی صدیوں پرانی اداسی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت۔ تمہیں کیا لگتا ہے اویس کہ میں ڈر جاؤں گا؟ میں نے غصے اور تجسس کے ملی جلی تاثر کے ساتھ پوچھا، حالانکہ میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر لہجہ پتھر جیسا سخت تھا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا صاحب جی، بچا رہا ہوں۔ آپ نے میری زندگی کے جس ورق کو پلٹنے کی کوشش کی ہے وہاں صرف راکھ ہے، ایسی راکھ جو آپ کی ہنستی کھیلتی زندگی کو بھی کالا کر دے گی۔ باز آ جائیں، میرا پیچھا چھوڑ دیں، ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کی دھمکی میں ایک دردناک التجا تھی، مگر انسان کی فطرت ہے، وہ جس راز سے روکا جائے اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ وارننگ میری زندگی کا سب سے خوفناک سچ بننے والی تھی۔ یہ سب کیسے شروع ہوا؟ یہ کہانی وہاں سے شروع نہیں ہوتی جب میں اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا، بلکہ یہ تب شروع ہوئی جب وہ پہلی بار ہمارے آفس میں داخل ہوا تھا۔ ہمارا آفس شہر کے ایک پوش علاقے میں تھا، جہاں کام کا دباؤ ہمیشہ زیادہ رہتا تھا۔ ہم سب اپنی فائلوں اور لیپ ٹاپس میں گم رہتے، ایسے میں آفس بوائے کا کام بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، مگر اویس کچھ الگ تھا۔ اسے آئے ہوئے ابھی بمشکل 4 دن ہوئے تھے۔ وہ خاموش طبع، جھکی ہوئی نگاہیں اور ہر وقت کام میں مگن رہنے والا شخص تھا، لیکن اس کے کام کرنے کے انداز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ وہ سب کو چائے بنا کر دیتا، فائلیں ادھر سے ادھر کرتا، مگر اس کے چہرے پر کبھی تھکن نہیں دیکھی تھی۔ لنچ ٹائم تھا، ہم سب کولیگز کیفیٹیریا میں بیٹھے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یار یہ نیا چپڑا سی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں اویس، کچھ عجیب نہیں ہے؟ میرے کولیگ فراز نے برگر کا بائٹ لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ کیا عجیب ہے؟ چپڑاسی ہے، کام کرتا ہے چلا جاتا ہے، تم بھی کن باتوں پر دھیان دیتے ہو؟ میرے لہجے میں لاپرواہی تھی، میں اپنے کام کے سوا کسی چیز پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ نہیں یار، دیکھو اسے، فراز نے اشارہ کیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، اویس کونے میں بیٹھا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ اپنا لایا ہوا لنچ باکس جو ٹفن میں پیک تھا اسے کھولے بغیر سائڈ پر رکھے ہوئے تھا، اور ہم لوگوں کی ٹیبل سے بچا ہوا آدھا کھایا ہوا کھانا ایک پلیٹ میں جمع کر کے کھا رہا تھا۔ مجھے سخت گھن آئی۔ عجیب جاہل آدمی ہے، اپنا صاف کھانا چھوڑ کر یہ جھوٹا کھانا کھا رہا ہے، میں نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ میرے اندر کراہیت کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دیر بعد جب میں آفس سے باہر نکلا تو میری نظر بس اسٹاپ پر پڑی۔ اویس وہاں موجود تھا۔ میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ بس اسٹاپ پر ایک بوڑھا فقیر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ اویس نے اپنا وہ پیک شدہ ٹفن جو اس نے آفس میں نہیں کھولا تھا اس فقیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ فقیر نے دعائیں دیتے ہوئے کھانا کھولا تو اس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، تازہ روٹی اور سالن۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ شخص خود بچا کچھ کھا رہا تھا اور اس فقیر کو تازہ کھانا دے دیا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا ایک طوفان اٹھا۔ میں نے سر جھٹکا، پاگل ہوگا یا پھر دکھاوا کر رہا ہوگا؟ میں نے خود کو تسلی دی اور گاڑی سٹارٹ کر کے نکل گیا۔ اگلے چند دن آفس میں قیامت خیز گزرے۔ مہینے کا آخری ہفتہ تھا اور کام کا بوجھ دگنا تھا۔ میری بدقسمتی کے اینڈ ڈیڈ لائن والے دن میرا لیپ ٹاپ جواب دے گیا۔ لعنت ہے اس مشین پر، میں نے غصے میں میز پر مکہ مارا۔ سکرین بالکل فریز ہو چکی تھی۔ کیا ہوا صاحب جی؟ اچانک میرے سر پر ایک نرم سی آواز گونجی۔ میں نے جھنجھلا کر اوپر دیکھا۔ اویس ہاتھ میں کافی کا کپ لیے کھڑا تھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ اپنا کام کرو، میں نے سختی سے کہا۔ میرا دماغ پہلے سے پھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کی مداخلت مجھے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا کپ میز پر رکھا لیکن وہاں سے ہلا نہیں۔ لگتا ہے مشین ناراض ہو گئی ہے صاحب جی، بہت زیادہ کام لے لیا آپ نے اس سے۔ وہ مسکرایا نہیں، بس ایک اسپاٹ لہجے میں بولا، اویس میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا وقت نہیں ہے،
یہ فائل ابھی ہیڈ آفس بھیجنی ہے اور یہ کباڑ چل نہیں رہا. تم جاؤ برتن دھو. میں نے اسے تقریباً دھتکار دیا. مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا. مجھے دکھائیں صاحب جی، اس نے اچانک کہا اور میرے اور ٹیبل کے بیچ میں گھسنے لگا. ارے تم کیا کرو گے؟ تم جیسے کاہل اور ان پڑھ آدمی کو کیا پتہ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے؟ ہٹو پیچھے. میں چیخا. مجھے یقین تھا کہ یہ کچھ خراب کر دے گا، لیکن اس نے میری بات انسنی کر دی. اس نے بڑی تیزی سے لیپ ٹاپ کی طرف ہاتھ بڑھایا. اس کی انگلیاں کی بورڈ پر ایسے چلیں جیسے وہ کوئی ماہر آئی ٹی ایکسپرٹ ہو. یہ لیں، فائل سینڈ ہونے کے لیے تیار ہے. اس نے سیدھے ہو کر بڑے اطمینان سے کہا. میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. میں کبھی اسکرین کو دیکھتا اور کبھی اس کے سادہ بے تاثر چہرے کو. یہ تم نے کیسے کیا؟ میری آواز حلق میں اٹک گئی. میرا غرور خاک میں مل چکا تھا. وہ بس ہلکا سا مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کوئی خوشی نہیں تھی. بس صاحب جی، مشینوں کی بھی زبان ہوتی ہے، کبھی کبھی سننی پڑتی ہے. یہ کہہ کر وہ ٹرے اٹھا کر ایسے چلا گیا جیسے اس نے کوئی بہت معمولی کام کیا ہو. میں کرسی پر ڈھیس سا گیا. دل کے اندر ایک چبھن تھی کہ یہ شخص عام نہیں ہے. تیسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا. میں لنچ بریک میں بینک کے کسی کام سے باہر نکل رہا تھا. آفس کے گیٹ کے باہر دھوپ میں کرسی پر اویس بیٹھا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک پرائز بانڈ تھا اور وہ اسے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کسی خوردبین سے جراثیم تلاش کر رہا ہو. مجھے شرارت سوچی. میں اس کے پاس جا کر رک گیا. کیوں بھائی اویس میاں، اب کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے ہوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا. اس نے چونک کر اوپر دیکھا، پھر ادب سے کھڑا ہو گیا. نہیں صاحب جی، میں کہاں اور کروڑوں روپیہ کہاں، بس نمبر دیکھ رہا تھا. تو کیا دکھ رہا ہے ان نمبروں میں؟ کوئی خزانہ؟ میں ہنس پڑا. وہ سنجیدہ ہو گیا. اس نے بانڈ میری طرف بڑھایا. صاحب جی، یہ آپ رکھ لیں، اس پہ 5 لاکھ کا انعام نکلنے والا ہے. میری ہنسی رک گئی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں غیب کا علم ہے کیا؟ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے صاحب جی، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے، اور میرا دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ یہ لے لیں، آپ کا بہت فائدہ ہو جائے گا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا یقین تھا. میں نے اسے الو بنانے کی کوشش سمجھا. دیکھو اویس، اپنا پرائز بانڈ بیچنے کے لیے یہ ڈرامے مت کرو. مجھے نہیں چاہیے تمہارا یہ کاغذ کا ٹکڑا. صاحب جی، میں بیچ نہیں رہا، آپ کو دے رہا ہوں. ویسے بھی میرے نصیب میں اتنا پیسہ نہیں ہے. یہ آپ کے نصیب کا لگ رہا ہے. اس نے اصرار کیا. لے لیں، پچھتائیں گے نہیں. پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہوا، شاید اس کے لہجے کی سچائی یا پھر میری اپنی لالچ. میں نے بٹوے سے 1000 کا نوٹ نکالا اور اس کی طرف پھینک دیا. یہ لو 1000 روپے. اگر انعام نہ نکلا تو یاد رکھنا، تمہاری خیر نہیں. میں نے بانڈ اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا. نکلے گا صاحب جی، 5 لاکھ ہی نکلے گا. وہ ابھی اسی یقین سے بول رہا تھا. میں سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا. ٹھیک 1 ہفتے بعد جب میں نے اخبار میں لسٹ دیکھی تو میرے ہاتھوں سے اخبار چھوٹ گیا. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. وہی نمبر، بالکل وہی نمبر جو اویس نے دیا تھا. اس پر دوسرا انعام نکلا تھا، پورے 5 لاکھ روپے. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بڑبڑایا. یہ ناممکن ہے. اگلے دن میں بھاگم بھاگ آفس پہنچا. اویس کچن میں برتن دھو رہا تھا. میں سیدھا اس کے پاس گیا. اویس، میری آواز میں کپکپی تھی. وہ پلٹا. جی صاحب جی، مبارک ہو. مٹھائی کب کھلا رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے اسے پہلے سے پتا تھا. تمہیں کیسے پتا تھا؟ تمہارا تکا لگا ہے نا؟ بولو. میں نے اس کے کندھے پکڑ لیے. صاحب جی، میں نے کہا تھا نا، کبھی کبھی دل کی آواز سن لینی چاہیے. اس نے آہستگی سے میرے ہاتھ ہٹائے. میں نے جیب سے 10,000 روپے نکالے. یہ لو، یہ تمہارا حصہ ہے، تم نے مجھے بانڈ دیا تھا. اس نے پیچھے ہٹ کر نفی میں سر ہلایا. نہیں صاحب جی، یہ آپ کا نصیب تھا. مجھے پیسے نہیں چاہیے. جس کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو، اسے لینے کا بھی حق نہیں ہوتا. یہ ایک عجیب فکرہ تھا جو میری سمجھ سے بالاتر تھا. ایک غریب چپڑاسی جسے پیسوں کی سخت ضرورت ہونی چاہیے، وہ انعام میں حصہ لینے سے انکار کر رہا تھا. پاگل مت بنو، رکھ لو.
میں نے زبردستی کرنی چاہی۔ نہیں صاحب جی، حرام ہو جائے گا مجھ پر، اس نے سختی سے منع کر دیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ میں حیرت اور صدمے کی کیفیت میں وہاں کھڑا رہا۔ یہ شخص انسان ہے یا فرشتہ یا پھر کوئی اور چیز؟ اس کے بعد میں اویس کا بہت باریکی سے مشاہدہ کرنے لگا۔ ایک شام میں گھر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، پارکنگ میں اپنی بائک سٹارٹ کی تو اویس وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا۔ وہ میری بائک کی آواز سن کر رک گیا۔ وہ کچھ دیر تک میری بائک کے پچھلے پہیے کو گھورتا رہا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، صاحب جی آج بائک پر مت جائیں یا پھر اس کی بریک ٹھیک کروا لیں۔ میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میری بائک بالکل ٹھیک ہے، صبح ہی سروس کروائی ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ شخص اب مجھے ڈرانے لگا تھا۔ نہیں صاحب جی، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بریک فیل ہو سکتی ہے، چوٹ لگ جائے گی، رکشہ لے لیں آج۔ اس کی آواز میں وہی وارننگ تھی جو بانڈ والے دن تھی، لیکن انسان کے اناؤ سے برباد کر دیتی ہے۔ مجھے لگا یہ پھر اپنی پیشن گوئی جھاڑ رہا ہے تاکہ مجھ پر روب جمائے۔ اویس، اپنی حد میں رہو، تم مکینک نہیں ہو، چپڑاسی ہو، اپنا کام کرو۔ میں نے غصے سے ایکسلریٹر دبایا اور بائک تیزی سے پارکنگ سے باہر نکال گیا۔ ہوا تیز تھی اور سڑک پر رش کم تھا۔ میں خاصی سپیڈ میں تھا۔ اویس کی بات میرے دماغ میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا۔ ہمہ وقت منحوس باتیں کرتا ہے، میں بڑبڑایا۔ مین روڈ پر آتے ہی ٹریفک سگنل سرخ ہو گیا۔ میں نے عادت کے مطابق پاؤں سے بریک لگائی۔ پیڈل بالکل ڈھیلا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے دوبارہ زور سے دبایا، کچھ نہیں ہوا۔ بائک کی رفتار کم نہیں ہوئی۔ سامنے ایک پھل فروش کا ٹھیلا تھا اور اس کے پیچھے ایک بڑا ٹرک گزر رہا تھا۔ یا اللہ! میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میں نے ہینڈل بریک دبائی مگر وہ بھی شاید جام ہو چکی تھی۔ اویس کی آواز میرے کانوں میں گونجی، پچھتاؤ گے صاحب جی۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ میری بائک پھل فروش کے ٹھیلے سے ٹکرائی۔ میں ہوا میں اچھلا اور دور جا کر سڑک پر گرا۔ لوہے کا ذائقہ میرے منہ میں بھر گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ارد گرد لوگوں کا شور تھا مگر میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، اسے کیسے پتا تھا؟ مجھے ہوش ہسپتال میں آیا۔ میری دائیں ٹانگ پر پلستر چڑھا ہوا تھا اور سر پر پٹیاں تھیں۔ بیوی پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ شکر ہے جان بچ گئی، ڈاکٹر کہہ رہے تھے ٹکر بہت شدید تھی۔ میں نے درد سے کراتے ہوئے چھت کو دیکھا۔ میری بائک بالکل ٹھیک تھی، مکینک نے بھی چیک کی تھی۔ پھر اچانک بریک کیسے فیل ہوئی؟ اور سب سے بڑھ کر اویس کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں 4-5 دن آفس نہیں جا سکا۔ گھر پر لیٹے لیٹے میرا دھیان بس اسی شخص کی طرف رہتا۔ وہ کوئی جادوگر ہے، نجومی ہے یا ولی اللہ؟ لیکن اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ کسی ولی کی نہیں لگتی تھی، وہ تو کسی بہت گہرے صدمے کی تصویر تھی۔ جب میں چھٹیوں کے بعد بیساکھی کے سہارے آفس پہنچا تو میری نظریں سب سے پہلے اسے ڈھونڈنے لگیں۔ کچن میں ایک نیا لڑکا کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ اویس کہاں ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ وہ چھٹی پر ہے سر، 3 دن سے نہیں آیا، نئے لڑکے نے جواب دیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اسے ملنا چاہتا تھا، پوچھنا چاہتا تھا کہ تم ہو کون، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے؟ لیکن وہ غائب تھا اور دفتری مصروفیات، باس کی ڈانٹ ڈپٹ اور پروجیکٹس کے بوجھ تلے میں آہستہ آہستہ اسے بھولنے لگا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ قدرت نے ہماری ملاقات کا ایک اور اس سے بھی زیادہ حیران کن موقع لکھ رکھا ہے، جہاں زندگی اور موت کا سوال ہوگا۔ ہسپتال کے سفید بستر پر لیٹے ہوئے میری نظریں چھت پر گھومتے پنکھے پر جمی ہوئی تھیں۔ ٹانگ میں شدید درد اٹھ رہا تھا مگر میرے ذہن میں چلنے والی آندھی اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں آ جا رہے تھے اور رابعہ میری ذمہ داری میں لگی ہوئی تھی، مگر میں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ میرا دماغ بار بار اس ایک لمحے پر جا کر اٹک جاتا تھا جب پارکنگ میں اویس نے مجھے روکا تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی کہ صاحب جی پچھتاؤ گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ محض اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار تکا لگ سکتا ہے اور 2 بار بھی شاید قسمت ساتھ دے سکتی ہے، مگر تیسری بات موت کی خبر دینا، اور وہ بھی اتنی درستگی کے ساتھ کہ جیسے اسے لوہے کے اندر کی شائستگی نظر آ رہی ہو، یہ عام بات نہیں تھی۔
میں نے رابعہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ ڈر جائے گی یا پھر مجھے وہمی سمجھے گی۔ گھر آنے کے بعد 4-5 دن بستر پر گزرے۔ ان دنوں میرا تجسس خوف میں اور پھر خوف ایک جنون میں بدل گیا۔ میں جلد از جلد آفس جانا چاہتا تھا تاکہ اس شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ سکوں کہ تم آخر ہو کون۔ جب میں بیساکھی کے سہارے لنگڑاتا ہوا آفس پہنچا تو وہاں کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ کولیگز نے مجھے دیکھا تو خیریت دریافت کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ صدقہ دیں جان بچ گئی، تو کسی نے کہا کہ بائک بیچ کر گاڑی لے لیں۔ میں سب کی سن رہا تھا مگر میری نگاہیں کچن کے دروازے پر جمی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد کچن کا دروازہ کھلا مگر اویس باہر نہیں آیا، بلکہ ایک نیا لڑکا چائے کی ٹرے لیے نمودار ہوا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے بے صبری سے اسے آواز دی، ادھر آؤ۔ وہ لڑکا گھبراتا ہوا میرے پاس آیا۔ جی سر۔ اویس کہاں ہے؟ وہ جو تم سے پہلے آیا تھا۔ میں نے پوچھا۔ سر وہ چھٹی پر ہے، 3 دن سے، شاید گاؤں گئے ہیں یا بیمار ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ مجھے شدید کوفت ہوئی۔ میں اتنے سوال لے کر آیا تھا اور وہ غائب تھا۔ خیر میں نے اپنے کام پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ پھر 1 ہفتے بعد جب میں اپنی سیٹ پر بیٹھا فائل چیک کر رہا تھا تو اچانک ایک جانی پہچانی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ الائچی والی چائے کی خوشبو تھی۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے اویس کھڑا تھا، وہی پرانی وردی اور وہی چہرے پر صدیوں پرانی اداسی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ السلام علیکم صاحب جی۔ اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے، اس نے آہستگی سے کہا اور چائے کا کپ میرے میز پر رکھا۔ میرے اندر کا غبار ایک دم باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ میں نے ارد گرد دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میری گریفت میں غصہ اور خوف دونوں شامل تھے۔ اویس، میں نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے پہیلیاں بوجھنے کا۔ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیسے پتا تھا؟ تمہیں کیسے معلوم تھا کہ میری بریک فیل ہونے والی ہے؟ تم نے میری بائک کے ساتھ کچھ کیا تھا کیا؟ اویس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی، وہ بس میری آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں اتنا گہرا سکون تھا کہ میں خود کو بے چین محسوس کرنے لگا۔ صاحب جی، میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، میں بھلا آپ کی بائک کو ہاتھ کیسے لگا سکتا ہوں؟ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا؟ مکینک نے چیک کیا تھا، بائک ٹھیک تھی۔ تم کوئی نجومی ہو؟ میں نے سوال داغا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، ایسی مسکراہٹ جس میں دکھ جھلک رہا تھا۔ صاحب جی، چیزیں چیخ چیخ کر اپنا حال بتاتی ہیں، بس سننے والے کان چاہیے۔ لوہا بھی روتا ہے جب اسے چوٹ لگنے والی ہو۔ آپ کی بائک رو رہی تھی اور میں نے سن لیا۔ بکواس بند کرو، میں نے دانت پیسے۔ یہ فلسفیانہ باتیں کسی اور کو سنانا۔ آئندہ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی ایسی پیش گوئی کی تو میں تمہیں نوکری سے نکلوا دوں گا۔ جو حکم صاحب جی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ مڑا اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ اپنے کندھوں پر پوری دنیا کا غم اٹھائے ہوئے ہوں۔ مجھے اپنی بدتمیزی پر تھوڑی ندامت ہوئی مگر میرا خوف ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ دن گزرتے گئے اور زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ میرے گھر میں ایک بڑی خوشی آنے والی تھی۔ رابعہ امید سے تھی اور یہ اس کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد ہمیں خوشخبری دی تھی کہ بیٹا ہوگا۔ یہ خبر سن کر میں اور رابعہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہمارے خاندان میں پہلا پوتا آنے والا تھا۔ میری ماں نے تو ابھی سے سونے کی چین بنوا لی تھی اور رابعہ نے بچے کے کمرے کا تھیم نیلا منتخب کر لیا تھا۔ میں آفس میں بھی سب کو بتا چکا تھا کہ مٹھائی تیار رکھیں۔ میں نے اپنے ذہن میں بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیلنے اور اسے اسکول چھوڑنے کے خواب بھی سجا لیے تھے۔ یہ ایک عام انسانی خواہش تھی جسے ڈاکٹر کی رپورٹ نے یقین میں بدل دیا تھا۔ ایک شام میں اور رابعہ مارکیٹ گئے۔ ہمیں بچے کی پیدائش کی تیاری کرنی تھی اور کچھ ضروری سامان خریدنا تھا۔ مارکیٹ میں خاصا رش تھا۔ ہم بچوں کی ایک بڑی دکان میں داخل ہوئے۔ رابعہ فوراً کپڑوں والے حصے میں چلی گئی جہاں ننھے منھے لڑکوں کے سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ میں کھلونوں والے سیکشن کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں رنگ برنگے کھلونے سجے تھے۔ میں ایک شیلف کے پاس کھڑا ریموٹ کنٹرول گاڑیاں دیکھ رہا تھا کہ میری نظر کاؤنٹر پر کھڑے ایک شخص پر پڑی۔ وہ اویس تھا۔
آج وہ آفس کی وردی میں نہیں بلکہ اس نے ایک سادہ اور قدرے میلا شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس کے پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑے دکاندار سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر تھوڑا قریب ہو گیا تاکہ ان کی بات سن سکوں۔ سیٹھ صاحب، یہ گاڑی دے دیں، میرے پاس ابھی 100 روپے ہیں، باقی میں وعدہ کرتا ہوں کہ 2 دن میں لا کر دے دوں گا۔ اویس کے لہجے میں منت اور سماجت تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کی خوبصورت کار تھی۔ دکاندار ایک موٹا اور بدتمیز قسم کا آدمی تھا۔ اس نے حقارت سے اویس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اوئے فقیر، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ 1000 روپے کی امپورٹڈ گاڑی ہے، 100 روپے میں تو اس کا ڈبہ بھی نہیں ملے گا۔ چل رکھ اسے واپس اور راستہ نام، یہاں گاہکوں کا رش مت لگا۔ دیکھ لیں سیٹھ صاحب، کسی بچے کا دل خوش ہو جائے گا۔ میں محنت مزدوری کر کے آپ کو پائی پائی چکا دوں گا۔ آپ مجھے جانتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اویس نے دوبارہ التجا کی۔ مجھے نہیں جانا تجھے، ادھار نہیں ملے گا۔ پیسے ہیں تو بات کر ورنہ نکل یہاں سے۔ دکاندار نے غصے سے اسے جھڑک دیا۔ اویس کے چہرے پر مایوسی کی ایسی گہری لہر دوڑی کہ میرا دل لرز گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ گاڑی واپس شیلف پر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں جو حسرت تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے لاکھوں روپے کا پرائز بانڈ دیا تھا اور خود 1 روپیہ نہیں لیا تھا۔ آج وہ ایک کھلونے کے لیے ذلیل ہو رہا تھا۔ میں برداشت نہ کر سکا اور تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ گاڑی پیک کر دو۔ میں نے اپنا پرس نکالا اور 1000 کا نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ دکاندار کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اس نے نوٹ دیکھا تو بچنے لگا۔ جی سر، ابھی پیک کرتا ہوں، بہت اعلیٰ پسند ہے آپ کی۔ اویس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ صاحب جی، آپ یہاں؟ ہاں، شاپنگ کرنے آیا تھا۔ میں نے دکاندار سے پیک شدہ ڈبہ لیا اور اویس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ رکھ لو، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ اویس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اللہ آپ کو بہت دے صاحب جی، آپ نے امید ٹوٹنے سے بچا لی۔ اللہ آپ کی نسلوں کو آباد رکھے۔ اتنے میں رابعہ میرے پاس آ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں لڑکوں کے ڈھیر سارے کپڑے تھے جن میں نیلی شرٹس اور جینز شامل تھے۔ دیکھیں یہ کتنا پیارا سوٹ ہے ہماری بیٹی کے لیے، اور یہ جوتے تو دیکھیں، بالکل آپ کے جوتوں جیسے ہیں۔ وہ جوش سے بول رہی تھی۔ اویس کی نظر رابعہ کے ہاتھوں میں موجود کپڑوں پر پڑی۔ اچانک اس کے لبوں پر وہی پر اسٹار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے ایک نظر رابعہ کو دیکھا اور پھر مجھے۔ بی بی جی، اس نے نرمی سے کہا، یہ نیلے کپڑے مت خریدیں، گڑیا کے لیے کچھ خریدیں۔ گلابی فراکیں لیں، چوڑیاں لیں اور پیاری سی گڑیا لیں۔ رابعہ حیران رہ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو کہ یہ کون ہے۔ کیا مطلب؟ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ بیٹا ہوگا، ہم الٹرا ساؤنڈ کروا چکے ہیں۔ اویس نے نفی میں سر ہلایا۔ مشینیں انسان کی بنائی ہوئی ہیں بی بی جی، اور انسان غلطی کر سکتا ہے، قدرت کے اشارے غلط نہیں ہوتے۔ آپ کے گھر رحمت آ رہی ہے، نعمت نہیں۔ بیٹی ہوگی، چاند جیسی بیٹی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ شخص پھر اپنی حد پار کر رہا تھا۔ اویس بس کرو، میں نے اسے ٹوک دیا۔ تم ہر چیز میں اپنی ٹانگ مت اڑایا کرو۔ ہم سائنس کے دور میں جی رہے ہیں، ڈاکٹرز پاگل نہیں ہیں جو ہمیں غلط بتائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، تم جاؤ یہاں سے۔ اویس نے کندھے اچکا دیے۔ جیسے آپ کی مرضی صاحب جی، لیکن میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ تیاری بیٹی کی رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دکان سے باہر نکل گیا۔ رابعہ پریشان ہو گئی۔ یہ کون تھا اور ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ ارے چھوڑو، یہ ہمارے آفس کا چپڑاسی ہے، تھوڑا ذہنی مریض ہے، تم اس کی باتوں پر دھیان مت دو۔ میں نے رابعہ کو تسلی دی، مگر میرے دل میں ایک چبھن سی بیٹھ گئی۔ اویس کی بات میں جو یقین تھا وہ نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ ہم دکان سے باہر نکلے۔ میں نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر ایک میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس فقیر بچہ بیٹھا رو رہا تھا۔ اویس اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور وہی مہنگی ریموٹ کنٹرول گاڑی اس بچے کے ہاتھوں میں دے رہا تھا۔ بچے کی روتی ہوئی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئی۔ وہ گاڑی پا کر ایسے خوش ہوا جیسے اسے کائنات کا خزانہ مل گیا ہو۔ اویس اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے اپنے چہرے پر ایسی طمانیت تھی جیسے اس نے دنیا فتح کر لی ہو۔ یہ واقعی عجیب انسان ہے۔ رابعہ نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ خود اتنا غریب ہے کہ کپڑے بھی ڈھنگ کے نہیں پہنے، مگر مہنگی چیز دوسروں کو دی تھی۔
ہاں، بہت عجیب ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ 2 ہفتے بعد رات کے پچھلے پہر رابعہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ہم اسے فوراً ہسپتال لے گئے۔ لیبر روم کے باہر میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ میرے ذہن میں بیٹے کی تصویر تھی اور کانوں میں اویس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک کشمکش تھی سائنس اور وجدان کے درمیان۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور نرس باہر آئی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو سر، بیٹا ہوا ہے؟ میرا سوال فوراً نکلا۔ نہیں سر، نرس نے کہا، بہت پیاری اور صحت مند بیٹی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بالکل پری جیسی ہے۔ میں پتھر کا ہو گیا۔ خوشی تو بے انتہا تھی کیونکہ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مگر صدمہ اس بات کا تھا کہ سائنس غلط ثابت ہو گئی تھی۔ بیٹی، لیکن الٹرا ساؤنڈ رپورٹس تو… میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ سر، کبھی کبھی بچے کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ آپ خوش ہوں کہ بچے اور ماں دونوں خیریت سے ہیں۔ نرس نے وضاحت کی اور اندر چلی گئی۔ میں وہی بینچ پر ڈھیر سا گیا۔ تیسری بار تھا کہ اویس کی کہی ہوئی بات پتھر کی لکیر ثابت ہوئی تھی۔ مجھے اب یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگلے دن آفس میں مٹھائی بانٹتے ہوئے میں سیدھا اویس کے پاس گیا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کام چھوڑ دیا۔ مٹھائی تو بنتی ہے صاحب جی، وہ مسکرایا۔ میں نے کہا تھا نا رحمت آئی ہے۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا اور اپنی جیب سے 5,000 روپے نکال کر زبردستی اس کی قمیص کی جیب میں ڈال دیے۔ اویس، تم واقعی کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا مذاق اڑایا۔ یہ رکھ لو، یہ تمہاری مٹھائی ہے۔ میرے لہجے میں اب وہ اکڑ نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب میں ڈر گیا تھا۔ اویس نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نگاہیں اتنی تیز تھیں جس سے میرے اندر چھپے لالچ کو دیکھ رہی ہوں۔ تم لالچی ہو صاحب جی، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں سٹ پٹا گیا۔ کیا مطلب؟ میں تو خوشی سے دے رہا ہوں۔ نہیں، تم اس لیے دے رہے ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے کام آؤں گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مزید انعامی بانڈ بتاؤں گا یا مصیبتوں سے بچاؤں گا، لیکن خیر، تم اچھا لالچ کر رہے ہو۔ وہ مسکرایا۔ یہ پیسے رکھ لیتا ہوں لیکن کسی غریب کے راشن کے کام آ جائیں گے۔ پھر وہ میرے قریب ہوا اور سرگوشی کی۔ ایک نصیحت کروں صاحب جی؟ ہاں ہاں ضرور۔ میں فوراً متوجہ ہوا۔ آج کے بعد آپ کے دروازے پر یا آپ کے پاس کوئی بھی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، اسے خالی ہاتھ مت جانے دینا، چاہے 1 روپیہ ہو یا 1 روٹی کا ٹکڑا۔ کبھی انکار مت کرنا۔ یہ مت دیکھنا کہ وہ حقدار ہے یا نہیں، بس دے دینا۔ تمہاری نیت تمہارے حالات بدل دے گی۔ میں نے فوراً سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وعدہ رہا۔ اس دن کے بعد میں نے اس کی بات گرہ سے باندھ لی۔ راستے میں کوئی مانگنے والا ملتا یا آفس کے باہر کوئی کھڑا ہوتا، میں جیب میں ہاتھ ڈالتا اور جو نوٹ ہاتھ میں آتا دے دیتا۔ یہ سب چل رہا تھا کہ اچانک ہمارے آفس پر ایک بہت بڑی افتاد آن پڑی۔ ہمارے باس مسٹر کامران نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائے۔ وہ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ ٹیم، ہمارے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے اور ساتھ ہی موت و حیات کا مسئلہ بھی۔ باس نے پروجیکٹر چلاتے ہوئے کہا، دبئی کی ایک ملٹی نیشنل کمپنی یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ یہ پروجیکٹ اگر ہمیں مل گیا تو کمپنی کو کروڑوں کا فائدہ ہوگا، اور اگر ہم ناکام ہوئے تو کمپنی دیوالیہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی ساری ساکھ اس پر لگا دی ہے۔ باس نے اعلان کیا کہ جو شخص اس پروجیکٹ کو کامیاب بنائے گا اسے ڈبل پروموشن اور تنخواہ میں 100% اضافہ ملے گا، لیکن غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اگلے 10 دن ہم سب نے پاگلوں کی طرح کام کیا، دن رات ایک کر دیا۔ ہم نے پریزنٹیشن تیار کی، رپورٹس بنائیں اور فائنینشیل ماڈلز کھڑے کیے۔ ہم کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ کا دن آ گیا۔ ہم سب کانفرنس روم میں موجود تھے۔ دبئی سے آئی ہوئی 3 رکنی ٹیم ہمارے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ لوگ بہت باریکی سے ہر چیز چیک کر رہے تھے۔ پریزنٹیشن بہت اچھی جا رہی تھی۔ مسٹر کامران فخر سے مسکرا رہے تھے۔ پھر ہم فائنینشیل سلائیڈز بنائے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 سال میں آپ کا منافع دگنا ہو جائے گا، باس بول رہے تھے۔ اچانک کلائنٹ کی ٹیم کے ہیڈ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، 1 منٹ رکیں۔ اس کی آواز سخت تھی
اس نے سلائڈ پر ایک فگر کی طرف اشارہ کیا. یہ کیا ہے؟ اگر ہم ان پٹ کاسٹ کو مہنگائی کے تناسب سے ایڈجسٹ کریں تو آپ کا یہ گراف نیچے جا رہا ہے. آپ کے فارمولے میں بہت بڑی غلطی ہے. اس حساب سے تو ہمیں پہلے ہی سال میں 50 کروڑ کا نقصان ہوگا. کمرے میں موت کا سنسناٹا چھا گیا. مسٹر کامران کا رنگ فک ہو گیا. ہم سب نے جلدی سے اپنے لیپ ٹاپس میں سے فائلز کھولی. میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا. ہم نے ٹیکس کی کیلکولیشن میں بہت بڑی غلطی کر دی تھی جسے ہم سب کی نظروں نے نظر انداز کر دیا تھا. یہ ایک تباہ کن غلطی تھی. کلائنٹ کا نمائندہ غصے سے کھڑا ہو گیا. یہ انتہائی غیر پیشہ ورانہ رویہ ہے. آپ لوگ ہم سے کروڑوں کی انویسٹمنٹ مانگ رہے ہیں اور آپ کو بنیادی حساب کتاب نہیں آتا. ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. وہ فائل بند کر کے جانے کے لیے مڑے. باس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھیں. ان کی آنکھوں میں نے اپنی کمپنی کی بربادی اور اپنی نوکری کا خاتمہ دیکھا. ٹھیک اسی لمحے کانفرنس روم کا دروازہ کھلا. اویس اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں پانی کی ٹرے تھی. کمرے کا تناؤ اسے فوراً محسوس ہو گیا لیکن وہ رکا نہیں. سر جی پانی پی لیں. اس نے کلائنٹ کے آگے گلاس رکھا. نہیں چاہیے پانی، ہٹو یہاں سے، کلائنٹ نے غصے سے کہا. اویس کی نظر اس بڑی سکرین پر پڑی جہاں وہ غلط گراف کھلا ہوا تھا. وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر باس کی طرف دیکھ کر بولا، سر جی یہ لکیر سیدھی ہو سکتی ہے. اویس باہر جاؤ، باس نے دانت پیس کر کہا. پہلے ہی مصیبت آئی ہوئی ہے تو مزید تماشا مت بناؤ. نہیں سر جی، غصہ نہ کریں. اویس نے بڑی معصومیت سے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کیا جو ٹیبل پر پڑا تھا. میں نے صفائی کرتے ہوئے دیکھا تھا ایک بٹن دبانے سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دکھاؤں؟ اسے پہلے کہ کوئی اسے روکتا وہ تیزی سے آگے بڑھا. ہم سب کی سانس سے رک گئی. کلائنٹ بھی حیرت سے رک گیا. اویس نے کی بورڈ پر صرف 2 انگلیاں چلائیں. اس نے ایک سیل کو سلیکٹ کیا، کچھ مٹایا اور ایک نیا ہندسہ ٹائپ کر کے انٹر دبا دیا. سکرین پر موجود گراف ایک جھٹکے سے تبدیل ہوا. جو لائن نیچے جا رہی تھی وہ اچانک اوپر کی طرف اٹھ گئی. سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. یہ دیکھیں صاحب جی، اویس نے مسکرا کر کہا. وہ وہاں ایک مائنس کا نشان غلطی سے لگا ہوا تھا. میں نے ہٹا دیا. اب تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا. کلائنٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. اس نے دوبارہ سکرین کو دیکھا، پھر اپنے کیلکولیٹر پر کچھ کیا اور پھر اویس کو دیکھا. یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ غیر ملکی کلائنٹ بڑبڑایا. اس سے ایک چھوٹی سی تبدیلی نے پورا ماڈل درست کر دیا تھا. یہ تو کمال ہے. مسٹر کامران جو ابھی تک صدمے میں تھے فوراً سنبھل گئے. جی بالکل. یہ ہمارے اسپیشل ٹیکنیکل اسسٹنٹ ہیں جو کبھی کبھی گراؤنڈ لیول پر بھی کام کرتے ہیں. کلائنٹ مسکرا پڑا. شاندار. اگر آپ کے سٹاف کی نظر اتنی گہری ہے کہ چھوٹی غلطی بھی فوراً پکڑ لے تو ہمارا پیسہ محفوظ ہے. ہم ڈیل سائن کر رہے ہیں. کمرے میں موجود ہر شخص کا منہ کھلا ہوا تھا. اویس جس نے ابھی کمپنی کو کروڑوں کا نقصان سے بچایا تھا اور کروڑوں کا فائدہ کروایا تھا. اس نے چپکے سے ٹرے اٹھائی اور بولا، چائے لاؤں صاحب جی؟ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میٹنگ کے بعد آفس میں جشن کا سما تھا. باس نے سب کی تعریف کی، حالانکہ سب جانتے تھے بچانے والا کون تھا. لیکن میری نظریں اویس کو ڈھونڈ رہی تھیں. یہ مائنس کا نشان ہٹانا اتنا سادہ نہیں تھا. وہ ایک پیچیدہ ایکسل شیٹ تھی جس میں ہزاروں فارمولے لگے ہوئے تھے. ایک ان پڑھ چپڑاسی کو کیسے پتہ چلا کہ غلطی کہاں ہے، اور اس نے اتنی بھیڑ میں، اتنے دباؤ میں صحیح جگہ کیسے ڈھونڈ لی؟ یہ جادوگر ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا. یا اس کے تابع کوئی نادیدہ مخلوق ہے؟ شام کو جب چھٹی ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا، بہت ہو گیا. آج میں دیکھوں گا کہ یہ اویس آخر ہے کون. یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، یہ اپنی طاقت کہاں سے لیتا ہے. میں پارکنگ میں جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور گیٹ کی طرف نظریں جما دی. کچھ دیر بعد اویس آفس سے نکلا. اس نے اپنا پرانا تھیلا کندھے پر لٹکایا ہوا تھا. وہ پیدل ہی سڑک کی طرف چل پڑا. میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چل پڑا. وہ مین روڈ سے ہٹ کر تنگ گلیوں کی طرف مڑ گیا. میں نے گاڑی وہیں پارک کی اور پیدل اس کے پیچھے ہو لیا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور گلیوں میں سائے گہرے ہو رہے تھے. وہ تیز تیز چل رہا تھا. اچانک وہ ایک ویران موڑ پر رکا. میں بھاگ کر موڑ تک پہنچا تاکہ وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے.
لیکن جب میں موڑ پر پہنچا تو سامنے سڑک خالی تھی۔ کہاں گیا؟ میں ہکا بکا رہ گیا۔ دائیں بائیں صرف ویران دیواریں تھیں، نہ کوئی گھر کا دروازہ کھلا تھا نہ کوئی اور راستہ۔ وہ غائب ہو چکا تھا، ہوا میں تحلیل ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ میں وہیں کھڑا ہامتا رہا، میرے اندر کا تجسس سب جنون بن چکا تھا۔ آج تم بچ گیا اویس، میں نے اندھیرے میں خود کلامی کی، لیکن کل میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے جاننا ہے کہ تم انسان ہو یا… اس رات میں ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ ویران گلی گھومتی رہی جہاں اویس ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ کیا وہ کوئی آسیب تھا؟ کیا وہ کوئی جادوگر تھا یا واقعی میری ذہنی کیفیت بگڑ رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے ساری رات کروٹیں بدلنے پر مجبور رکھا۔ اگلی صبح جب میں آفس پہنچا تو میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور ذہن منتشر تھا۔ میں سیدھا اپنے سیٹ پر گیا اور نظریں کچن کے دروازے پر جما دی۔ تھوڑی دیر بعد اویس باہر نکلا۔ وہ ہمیشہ کی طرح چائے بانٹ رہا تھا۔ جب وہ میری میز کے قریب آیا تو اس کا انداز بدلا ہوا تھا۔ آج اس کی نظریں جھکی ہوئی نہیں تھیں، بلکہ وہ سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ گہری تنبیہ تھی۔ اس نے چائے کا کپ میری میز پر رکھا۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے، یا شاید یہ میرا وہم تھا۔ صاحب جی، اس کی آواز بھاری اور سپاٹ تھی۔ ہاں اویس، میں نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کی کوشش کی۔ کل آپ میرے پیچھے کیوں آئے تھے؟ اس نے سوال داغ دیا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے کیسے پتا چلا؟ میں تو چھپ کر پیچھا کر رہا تھا اور وہ تو غائب ہو گیا تھا۔ میں نہیں تو میں نے جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ میرے قریب جھکا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ میں اس کی سانسوں کی آواز سن سکتا تھا۔ جھوٹ مت بولیں صاحب جی، آپ جو کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں۔ میری دنیا میں جھانکنے کی کوشش مت کریں، وہاں صرف اندھیرا ہے اور کچھ نہیں۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں باز تھا اور وہ چپڑاسی۔ وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا۔ اویس، تم اپنی حد بھول رہے ہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو، تم یہ سب کیسے کرتے ہو۔ اگر تم نے نہیں بتایا تو میں پولیس کو انوالو کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک عجیب سی ہنسی جس میں دکھ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ پولیس؟ صاحب جی، پولیس زندہ لوگوں کو پکڑتی ہے۔ میں جس حال میں ہوں وہاں پولیس کا کوئی کام نہیں۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، مجھے جاننا آپ کو بہت مہنگا پڑ جائے گا، اتنا مہنگا کہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ باز آ جائیں۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے یا اپنی غربت چھپانے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے۔ شاید وہ کسی غیر قانونی کام میں ملوث ہے اور ڈر رہا ہے کہ میں اس کا بھانڈا پھوڑ دوں گا۔ تمہاری دھمکیاں مجھے نہیں روک سکتی اویس، میں سچ جان کر رہوں گا، میں نے سختی سے کہا۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ انسان بھی عجیب ہے، جس آگ سے بچایا جائے اسی میں کودتا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب جی، پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ شام کو چھٹی کے وقت میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج آر یا پار۔ میں نے اپنی گاڑی آفس سے تھوڑی دور پارک کی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ جیسے اویس گیٹ سے نکلا میں پیدل اس کے پیچھے چل پڑا۔ آج وہ تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ شہر کی گہما گہمی سے نکل کر پرانے شہر کی تنگ اور تاریک گلیوں کی طرف مڑ گیا۔ یہ علاقہ بہت قدیم تھا، جہاں اس کی عمارتیں خستہ حال تھیں اور سڑکیں ٹوٹی پھوٹی۔ یہاں اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں تھیں، صرف گھروں سے آنے والی مدھم روشنیاں راستہ دکھا رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کئی بار مجھے لگا کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، مگر وہ سیدھا چلتا رہا۔ چلتے چلتے ہم شہر کے آخری سرے پر پہنچ گئے، جہاں آبادی کم اور ویرانی زیادہ تھی۔ یہاں ایک بہت پرانا محلہ تھا جو شاید تقسیم سے بھی پہلے کا بنا ہوا تھا۔ دیواریں کالی پڑ چکی تھیں اور جگہ جگہ سے اینٹیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ اویس ایک شکستہ حال مکان کے سامنے رکا۔ اس مکان کا دروازہ لکڑی کا تھا جو گل چکا تھا۔ اس نے جیب سے چابی نکالی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند نہیں کیا، صرف بھیڑ دیا تھا۔ شاید اسے معلوم تھا کہ میں پیچھے آ رہا ہوں۔ میں کچھ دیر باہر کھڑا رہا۔ میرے اندر خوف اور تجسس کی جنگ چل رہی تھی۔ اویس کی وارننگ میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے جانا مہنگا پڑے گا، لیکن میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔
میں نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا، چڑچڑاہٹ کی آواز گونجی اور دروازہ کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا صحن تھا جس میں ہر طرف کوڑا کرکٹ اور سوکھے ہوئے پتے بکھرے پڑے تھے۔ سامنے 2 کمرے تھے جن میں سے ایک کی چھت گری ہوئی تھی، دوسرے کمرے میں ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا۔ میں نے دبے قدموں اس روشن کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے میں قریب جا رہا تھا مجھے دیواروں پر کچھ عجیب چیزیں نظر آنے لگی۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چلائی اور دیوار پر روشنی ڈالی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ پوری دیوار پر اخبارات کے تراشے چپکے ہوئے تھے۔ یہ پرانے اخبارات تھے۔ ان کی سرخیاں پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ قیامت خیز سیلاب، گاؤں کا گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ پانی کے ریلے میں پورا خاندان بہہ گیا، لاشیں تک نہ مل سکی۔ میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے ڈوب گئے۔ میں نے ایک تصویر پر روشنی ڈالی۔ وہ ایک دھندلی سی تصویر تھی جس میں ایک نوجوان شخص پانی کے بیچوں بیچ کھڑا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا۔ وہ اویس تھا۔ یہ جوانی کا اویس تھا۔ ایک اور تراشا تھا جس میں لکھا تھا، اویس نامی شخص ذہنی توازن کھو بیٹھا، بیوی اور 3 بچوں کی ہلاکت کا صدمہ۔ حقیقت مجھ پر کسی پہاڑ کی طرح ٹوٹی۔ یہ شخص کوئی جادوگر نہیں تھا، یہ تو ایک ایسا دکھی انسان تھا جس نے اپنی پوری کائنات ایک رات میں کھو دی تھی۔ ابھی میں ان خبروں کو پڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر سے آوازیں آنے لگی۔ میں دہلیز پر جم گیا۔ میں نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا۔ کمرے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی بچھی تھی اور فرش پر ایک دسترخوان لگا ہوا تھا۔ اویس وہاں بیٹھا تھا لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، یا شاید وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ خالی جگہوں کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آ جاؤ منّے، آ جاؤ گڑیا، دیکھو آج میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے خالی پلیٹوں میں کچھ نہیں ڈالا، بس ہوا میں چمچ ہلایا اور خالی پلیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ سعدیہ، تم کیوں نہیں کھا رہی؟ تم ناراض ہو؟ وہ خالی دیوار کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایسی محبت اور درد تھا کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ دیکھو، میں نے آج سیٹھ سے لڑ کر تمہارے لیے گوشت خریدا ہے، کھاؤ نا۔ وہ منت کر رہا تھا، پھر اچانک اس کا لہجہ بدل گیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ پانی؟ پانی چاہیے؟ نہیں نہیں، پانی مت مانگو، پانی تو سب لے گیا، پانی تو ظلم ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ میرے بچے ڈوب رہے ہیں، بچاؤ، کوئی ہے؟ بچاؤ میرے بچوں کو۔ وہ اچانک چیخنے لگا۔ وہ فرش پر لیٹ گیا اور ہاتھ پاؤں مارنے لگا جیسے وہ گہرے پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ سعدیہ، میرا ہاتھ پکڑو، منّے مت جاؤ ادھر، پانی گہرا ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگا۔ وہ فرش پر سر رگڑ رہا تھا۔ یا اللہ، میرے بچے بھوکے مر گئے، یا اللہ مجھے بھی لے جا، میں اکیلا کیوں بچ گیا۔ اسے یوں تڑپتا ہوا اور بلکتا دیکھ کر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ یہ وہ اویس نہیں تھا جو آفس میں خاموش رہتا تھا۔ یہ ایک ایسا باپ تھا جس کا زخم کبھی نہیں بھرا تھا۔ یہ وہ شوہر تھا جس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اس کا پاگل پن، اس کی باتیں، سب اس صدمے کا نتیجہ تھی۔ میں اپنی سسکیاں روک نہ سکا۔ میری آواز سن کر اویس ایک دم خاموش ہو گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ آنسوں سے تر، لیکن اب اس میں وہ جنون نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں نے کہا تھا نا صاحب جی، یہاں مت آنا، یہاں صرف ماتم ہے، اس نے تھکی ہوئی آواز میں کہا۔ میں آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ اویس، یہ سب مجھے نہیں معلوم تھا تم اتنا بڑا دکھ اٹھائے پھر رہے ہو۔ اس نے دیوار پر لگی اپنی بیوی اور بچوں کی تصویر کی طرف دیکھا۔ دکھ؟ نہیں صاحب جی، یہ تو میری زندگی ہے، یہ میرے ساتھ رہتے ہیں، میں ان سے باتیں کرتا ہوں تو زندہ رہتا ہوں، ورنہ کب کا مر چکا ہوتا۔ لیکن اویس، میں نے ہمت جمع کی۔ وہ پیش گوئیاں، وہ غیب کی باتیں، لیپ ٹاپ، بائک، پروجیکٹ، وہ سب کیا تھا؟ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ اویس نے گہری سانس لی۔ اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ جب انسان کا سب کچھ لٹ جاتا ہے نا صاحب جی، اور وہ پھر بھی اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑتا، تو اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، عبادت کرتا ہوں،
روتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں۔ میری اس تنہائی اور عبادت کی وجہ سے اللہ نے میری مدد کے لیے ایک انتظام کر دیا۔ کیسا انتظام؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ایک نیک جن، اس نے آہستگی سے کہا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ جن؟ ہاں صاحب جی، وہ مجھے نظر نہیں آتا، لیکن میں اسے محسوس کرتا ہوں۔ وہ بہت نیک ہے۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ جب کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے۔ جب کسی کا بھلا ہونا ہوتا ہے وہ میری مدد کرتا ہے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس دن جب آپ کا لیپ ٹاپ خراب تھا مجھے کچھ نہیں آتا تھا مشین چلانا، بس اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، انگلیاں خود بخود چلیں اور کام ہو گیا۔ پرائز بانڈ کا نمبر بھی اس نے میرے کان میں بتایا تھا کہ شاید میں وہ پیسے لے لوں اور اپنے حالات بدل لوں، مگر میں نے وہ آپ کو دے دیا کیونکہ میرے نصیب میں یہ کھنڈر ہی لکھے ہیں۔ میں دم بخود اس کی باتیں سن رہا تھا اور میری بائک، وہ مجھے آفس میں نظر آ گیا تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ اس سواری پر موت بیٹھی ہے۔ میں نے آپ کو روکا مگر موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، بس اللہ نے آپ کو بچانا تھا اس لیے ذریعہ بنا دیا۔ اور وہ پروجیکٹ، وہ بھی اسی کی مدد تھی۔ مجھے سکرین پر وہ مائنس کا نشان آگ کی طرح دہکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ اگر یہ نہ ہٹایا تو بہت سے لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ بس اس لیے میں نے دخل اندازی کی۔ میں سن کر ششدر رہ گیا۔ یہ شخص جسے ہم دیوانہ اور معمولی چپڑاسی سمجھتے تھے وہ اللہ کے کتنے قریب تھا اور غیبی طاقتیں اس کی پشت پر تھیں۔ لیکن اویس، تم اس طاقت کو اپنے لیے استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم اس ویرانے سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، صاحب جی، جس کے دل کا گھر اجڑ جائے اسے محلوں میں بھی سکون نہیں ملتا۔ مجھے یہاں سکون ملتا ہے کیونکہ یہاں میری یادیں ہیں۔ اور پھر وہ رکا اور اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ پھر کیا؟ جب مجھے اپنے بچے یاد آتے ہیں، جب میرا دل پھٹنے لگتا ہے تو میں باہر نکل جاتا ہوں، کسی غریب کے بچے کو کھانا کھلا دیتا ہوں، کسی روتے ہوئے بچے کو کھلونے لے دیتا ہوں۔ جب وہ بچے مسکراتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میرا منا مسکرا رہا ہے۔ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے میری سعدیہ نے کھانا کھا لیا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب اس نے ہزاروں روپے کا کھلونا لے کر فقیر بچے کو دے دیا تھا۔ وہ کھلونا؟ ہاں صاحب جی، اس بچے کی آنکھوں میں وہی حسرت تھی جو میرے بیٹے کی آنکھوں میں آخری وقت تھی۔ میں وہ حسرت مٹانا چاہتا تھا۔ میں اپنا غم دوسروں کی خوشی میں گھول کر پی جاتا ہوں۔ یہی میرا جینا ہے۔ میں وہاں کتنی دیر بیٹھا رہا مجھے نہیں معلوم۔ اویس کی باتیں میرے دل کی زنگ اتار رہی تھیں۔ وہ شخص دنیا کی نظر میں غریب، پاگل اور تنہا انسان تھا، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ تھا۔ ایسا بادشاہ جس کے پاس صبر کا تاج اور نیکی کا خزانہ تھا۔ جب میں اٹھنے لگا تو اویس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ صاحب جی، ایک بات کہوں؟ حکم کرو اویس۔ اب میرے لہجے میں صرف عقیدت تھی۔ یہ جو غیب کا علم ہے، یہ جو جنات ہیں، یہ سب آزمائش ہے۔ اصل طاقت یہ نہیں کہ آپ کو مستقبل کا پتہ چل جائے۔ اصل طاقت یہ ہے کہ آپ حال میں دوسروں کے کتنے کام آتے ہیں۔ اللہ نے مجھے یہ طاقت اس لیے نہیں دی کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، اس لیے دی ہے کیونکہ میں نے اپنی آنسوں سے دوسروں کے زخم دھونے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ بھی بس اتنا کریں، اللہ کی مخلوق کا درد سمجھ لیں۔ آپ کو کسی جن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ خود آپ کا مددگار ہو جائے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ میں سمجھ گیا اویس، میں سمجھ گیا۔ میں اس ٹوٹے ہوئے گھر سے باہر نکلا تو آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ گلی وہی تھی، ویرانی وہی تھی، مگر اب مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی ولی کی بارگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ اگلے دن اویس آفس نہیں آیا۔ اس کے بعد وہ کبھی آفس نہیں آیا۔ میں نے اس کے گھر جا کر دیکھا تو وہ گھر خالی تھا۔ وہاں دیواروں پر لگے اخبار کے تراشے بھی غائب تھے اور وہ ٹوٹی ہوئی چرپائی بھی۔ پڑوسیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رات کو وہ اپنا تھیلا اٹھا کر کہیں چلا گیا۔ کہہ رہا تھا کہ اب اس جگہ کا رزق اور وقت پورا ہو گیا۔ اویس چلا گیا لیکن وہ میرے اندر ایک نیا انسان چھوڑ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل لی۔ میں نے غرور، لالچ اور دنیا کی دوڑ چھوڑ دی۔ اب میں ہر مہینے اپنی تنخواہ کا ایک بڑا حصہ یتیم بچوں کے اسکول میں دیتا ہوں۔ جب میں کسی سائل کو دیکھتا ہوں مجھے اویس کا چہرہ یاد آ جاتا ہے اور میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اویس کو انسان نہیں تھا، شاید وہ خود کوئی فرشتہ تھا جو مجھے بھٹکنے سے بچانے آیا تھا،
یا شاید وہ ایک ایسا آئینہ تھا جس نے مجھے میری حقیقت دکھا دی۔ سچ کہتے ہیں کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف اس لیے آتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سکھا سکیں کہ جینا کیسے ہے، اور پھر وہ خاموشی سے آگے بڑھ جاتے ہیں اپنی نیکیوں کی خوشبو پیچھے چھوڑ کر۔ آج بھی جب میں کسی غریب بچے کو کھلونے سے کھیلتی دیکھتا ہوں تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تجھے خوش رکھے اویس، تو جہاں بھی ہو تیرا نیک جن تیری حفاظت کرے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔